بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل کہ راستے کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اور پانی کے گزرنے کی جگہ کا بیچنا اور ہبہ کرنا باطل ہے۔ اب یہاں دو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گزرگاہ، اس کو طریق کہتے ہیں، کہ عین راستہ کا بیچنا جائز اور راستہ کا ہبہ کرنا بھی جائز، اور دوسرے یہ کہ پانی کی گزرگاہ مثلا نہر ہے، نالی ہے، تو اس کا بیچنا اور ہبہ کرنا باطل ہے۔ تو دو مسئلے ہیں، مگر دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں، اور یہاں انسان کے گزرنے کی جگہ بیچنا جائز اور پانی کے گزرنے کی جگہ بیچنا باطل، جبکہ گزرگاہ دونوں ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک انسان کی گزرگاہ ہے اور دوسرے پانی کی گزرگاہ ہے، تو اس میں وجہ فرق کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ یہاں سے مسئلے کی جو ہے کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عین راستہ کی بیع، طریق، عین الطریق، عین راستہ کی بیع، اور ایک یہ ہے کہ راستہ کی بیع نہیں، کہ راستے سے گزرنے کے جو حق ہے اس حق کی بیع، یہ بھی احتمال ہے۔ تو اسی طرح وہ احتمال پانی کی گزرگاہ میں بھی ہے، کہ عین نہر کی بیع یعنی پانی کی گزرگاہ کی بیع، اور ایک تو یہ کہ پانی گزرنے کا جو حق ہے اس حق کی بیع۔ تو یہاں دو صورتیں دونوں کی ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک کے اعتبار سے دونوں مجھے فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ راستے کی بیع، اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ دونوں کا احتمال ہے، اس لیے بیع الطریق کہہ رہے ہیں، عین طریق نہیں، اور حق المرور بھی نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ راستے کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا جائز، اور پانی کے گزرگاہ کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا باطل۔ والمسئلۃ تحتمل وجہین، مسئلے میں دو طرح کا اعتبار ہے، دو وجہوں کا اعتبار، مسئلوں کی دو صورتوں کا احتمال ہے۔ نمبر ایک، بیع رقبۃ الطریق، کہ نفس راہ کی بیع، والمسیل، یہ اسی پر عطف ہے رقبہ پر، اور عین گزرگاہ کی بیع، تو گیا عین کی بیع، اور دوسرے کیا بیع حقوق المرور، حق المرور، کہ راستے سے عین راستہ کی بیع نہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عین راستہ کی بیع نہیں، راستے سے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے اس حق کی بیع۔ والتسئیل، اور عین جو ہے پانی کے گزرگاہ کی بیع نہیں، بلکہ پانی کے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے اس حق کی بیع۔ فإن کان الاول، اگر پہلی صورت لے لیں کہ عین راستے کی بیع اور عین پانی کے گزرگاہ کی بیع، تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے کہ ایک کی بیع جائز دوسرے کی ناجائز؟ فوجہ الفرق بین المسئلتین، تو دونوں مسئلوں میں وجہ فرق، دونوں مسئلوں سے مراد کیا ہے کہ عین راستہ کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا، اور عین مسیل کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا۔ تو دونوں مسئلوں میں وجہ فرق یہ کہ ان طریقہ معلوم، کہ راستہ معلوم ہے، متعین ہے، کانا لہو طولا و عرضا و معلوما، اور راستہ معلوم ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اور یہ سب معلوم ہے، لیکن اما المسیل فمجہول، اور لیکن پانی کے گزرگاہ یہ مجہول ہے۔ اب کہیں گے کیسے مجہول ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی نالی ہے، اسی سے پانی جو ہے بہے گا، یہ کیسے مجہول؟ کہا مجہول اس اعتبار سے ہے کہ جو نہر ہے، نہر کے کتنے حصے میں پانی بہے گا۔ نہر مثلاً ہے 10 فٹ چوڑی، تو اب 10 فٹ میں پانی بہے گا کہ 5 فٹ میں بہے گا کہ 2 فٹ میں بہے گا، اور کتنا اونچا بہے گا، یہ سب مجہول ہے۔ لیکن عین جو ہے مسیل فمجہول، تو اب یہ مجہول ہے کیوں؟ لأنہ لا یدری قدر ما یشغلہ من الماء، کیونکہ اس کا طول عرض یہ معلوم نہیں کہ پانی جو ہے نہر کے کتنے حصے کو مشغول رکھے گا، نہر کے کتنے حصے میں پانی بہے گا یہ معلوم نہیں، مجہول ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبی کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اب دونوں میں راستہ معلوم،
عین راستہ معلوم ہے، اور مسیل میں جو ہے کتنا پانی بہے گا نہر میں، کہ 1 فٹ بہے گا، 2 فٹ بہے گا، 4 فٹ بہے گا، 1 فٹ کی اونچائی کی 6 انچ کی اونچائی، یہ مجہول ہے۔ تو معلوم کی بہ جائز، مجہول کی بہ ناجائز، اس لیے کہ عین راستہ کی بہ جائز اور مسیل ماہ کی بہ جو ہے ناجائز۔ یہ ایک پہلے احتمال کا جواب ہو گیا۔ وہ ان کان الثانی، اور اگر دوسرا احتمال لے لیں، عین راستہ نہ لیں بلکہ راستے سے گزرنے کا جو حق ہے، اور عین مسیل نہ لیں بلکہ جو ہے اس نہر سے پانی بہنے کا جو حق ہے، تو حق کے مرور کی بہ اور حق کے جو ہے اور مسیل کی بہ، یہ تو حق کے مرور کی بہ جائز، اور پانی بہانے پانی لے جانے کا جو حق ہے اس حق کی بہ ناجائز۔ تو اس میں وجہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کان الثانی، اور اگر دوسرا احتمال ہو کہ حق کے مرور کی بہ اور حق کے تسئیل یعنی پانی بہانے کے حق کی بہ، تو اس کا جواب ففی حق المرور روایتان، تو پانی کے جو ہے اور اس پر کیا ہے گزرگاہ کے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے راستے میں، تو اب اس کی بہ کے سلسلے میں 2 روایت ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے حضرت ابن سماعہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ جائز ہے، اور زیادات کی روایت میں ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اگر زیادات کی روایت پر عمل کریں کہ مرور کی بہ بھی ناجائز اور مسیل کی بہ بھی ناجائز، تو دونوں میں کوئی فرق، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر حضرت ابن سماعہ کی روایت لے لیں کہ حق کے مرور کی بہ جائز اور حق کے تسئیل کی بہ یہ ناجائز، تو اب دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دوسری صورت ہو تو حق کے مرور کی بہ میں 2 روایتیں ہیں، وجہ الفرق علی احداہما بینہ بین حق التسئیل، تو ان دونوں کے درمیان کہ حق کے مرور کے جائز ہونے اور حق کے تسئیل کے ناجائز کی بہ کے ناجائز ہونے کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ ان حق المرور معلوم، کہ حق کے مرور تو معلوم ہے، لتعلقہ بمحل معلوم وہو الطریق، کیونکہ جو ہے حق کے مرور کا تعلق یہ معلوم ہے محل معلوم سے، کیا راستہ ہے، کہ راستے سے کہ راستہ گزرگاہ ہے، راستے سے گزریں گے، اور راستہ یہ زمین میں ہے، اور زمین کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو حق کے مرور یہ تو معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق زمین سے ہے، اور حق کے مسیل جو ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کہ یہ حق کے مسیل کیا، پانی چھت کے اوپر سے اگر بہہ رہا تو چھت کے اوپر سے، یہ تو تعلی والی صورت ہو کہ جو گزر چکی ہے کہ 2 منزلہ مکان ہے، نیچے کا مکان زید کا، اوپر کا مکان بکر کا ہے، تو اوپر کے مکان کی بقا اسی وقت تک ہے جب کہ نیچے کا مکان باقی ہو، اگر نیچے کا مکان باقی نہ ہو تو اوپر کا مکان فنا ہو جائے گا، تو وہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ تو ایسے ہی حق کے تسئیل جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کا بھی تعلق کس سے ہو گیا کہ یہ تو جو ہے دوسرے منزل کی طرح ہو گیا۔ فرماتے دونوں مجھے فرق یہ ہے کہ حق کے مرور جو ہے کا تعلق معلوم ہے، اس کا تعلق ہے محل معلوم سے، وہ کیا ہے زمین یعنی راستہ، وہ امل مسیل اور گزرگاہ کی بہ، کہ امل مسیل و السط ہے، اور پانی کے گزرنے کا حق کس پر ہے، چھت کے اوپر سے، فہو نظیر و حق تعلی، اور یہ حق کے تعلی کی مثال ہو گئی۔ وہ علی الارض مجہول، اور زمین پر جو ہے اس کا حق مجہول ہے، لے جہالت محل ہی، اور اس کے محل کے معلوم ہونے کے۔ تو اب 2 صورت ہے کہ پانی کی گزرگاہ یا تو اوپر ہے یا نیچے ہے، اگر اوپر ہے چھت پر ہے تو اس لیے تو حق تعلی کی مثال ہو گئی کہ تعلی جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، اس وقت تک یہ حق باقی ہے جب تک کہ نچلی منزل ہے، نچلی منزل گر گئی تو اوپری منزل خود بخود گر جائے گی، اور حق کے مسیل بھی جو ہے معدوم ہو جائے گا۔ اب اگر کہیں پانی بہانے کا راستہ تو زمین سے ہے، تو اگر یہ زمین سے ہے تو حق کے جو ہے اب یہ معلوم نہیں کہ زمین کے کتنے حصے میں پانی بہے گا، کتنا حصہ مصروف رہے گا، تو یہ مجہول کی بہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ حق کے تسئیل اور حق کے مرور کے درمیان فرق یہ ہے کہ حق کے مرور معلوم ہے
اس کا تعلق محل معلوم سے ہے، یعنی وہ زمین سے ہے، راستے سے ہے، اور مسیل تو اپنی پانی کی گزرگاہ یا تو چھت سے یا زمین سے ہے، لیکن اگر چھت سے ہے تو فاوا نصیر و حق تعلی، تو یہ حق تعلی کی مثال ہے کہ یہ حق تعلی کی بہ جائز نہیں، اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ علل ارض، اور اگر حق مسیل جو ہے زمین سے ہے، پانی زمین سے بہ رہا ہے تو اس کی بہ کیوں ناجائز؟ کہتے ہیں لجہالت محلی، محل کی جو ہے ناجائز ہونے کی وجہ سے۔ وہ وجہ الفرق بین حق المرور و حق تعلی، حق مرور اور حق تعلی کے درمیان وجہ فرق دو روایتوں میں سے یہ ہے، ایک روایت میں اس میں جواز ہے کہ انا حق تعلی تعلق بعین لا تبقى وهو البناء فاشبہ المنافع، کہ حق تعلی یہ متعلق ہوتا ایسے عین سے جو باقی رہنے والا نہیں ہے، اور وہ ہے عمارت، کہ پہلی منزل اگر باقی ہے تو دوسری منزل باقی رہے گی، پہلی منزل باقی نہ رہے تو دوسری منزل باقی نہیں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حق تعلی یہ متعلق ہوتی ایسے عین سے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی عمارت، فاشبہ المنافع، تو اب یہ منافع کے مثل ہو گئے۔ اما حق المرور، لیکن حق مرور کی بہ تو یتعلق بعین تبقى، تو حق مرور کی بہ یہ متعلق ہے ایسے عین سے جو باقی رہنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ زمین۔ فاشبہ العیان، تو یہ آیان سے مشابہ ہو گیا اور عین کی بہ جائز ہے۔ قال ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام فلا بیع بینہما، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ جس نے جاریہ یعنی باندی کہہ کر کے بیچا، اور وہ باندی نہیں حقیقت میں غلام ہے، لڑکا ہے، تو باندی کہہ کر کے بیچا، اور خریدار کو باندی ہی کی ضرورت تھی کیونکہ اسے جو ہے خدمت لینا مقصد تھا، جسمانی خدمت بھی اور وطی بھی مقصد تھی، تو یہ باندی ہی سے حق حاصل ہوگی اور غلام سے نہیں۔ تو جس نے باندی بیچا اور وہ باندی نہیں بلکہ وہ غلام ہے تو فلا بیع بینہما، تم بائع اور مشتری کے درمیان یہ بیع منعقد نہیں ہوگی کیونکہ اس کے مقصد کے یہ خلاف ہے۔ بخلاف ما اذا باع کبشا فاذا ہوا نعجۃ، برخلاف یا کسی نے کہ یہ دمبا بیچا، دمبا یہ بھیڑ کے برابر ہوتا ہے اور اسی کے قبیل سے ہے، جس نے دمبا بیچا اور حالانکہ وہ دمبا نہیں بلکہ نعجہ یعنی بھیڑی نکلی، تو دمبا کہہ کے بیچا اور نکل آئی بھیڑی، تو حیث ینعقد البیع، تو یہ بیع منعقد ہوگی، ویتخیر، اور مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے وہ بیع کو نافذ کر دے اور چاہے تو فسخ کر دے، کیونکہ اس نے تو دمبا خریدا تھا، دمبا خریدنا اس کا مقصد تھا، لیکن جب بھیڑی اس نے بیچ دیا تو اب اس کے مقصد کے خلاف ہے، اب تو چاہے بیع تو نافذ، بیع صحیح، اب چاہے تو فسخ کر دے اور چاہے تو قبول کر لے۔ تو اب دونوں میں وجہ فرق کیا کہ دیکھیے یہاں بھی جو ہے وہاں تذکیر و تانیث کا فرق ہے کہ باندی کہہ کر کے اس نے فروخت کیا اور باندی نہیں غلام ہے تو بیع ناجائز، اور یہاں بھیڑ کہہ کر کے بیچا ہے، دمبا کہہ کے بیچا ہے اور نکل آئی بھیڑ، تو یہ بیع جائز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے والفرق یبتنی علی الاصل الذی ذکرناہ فی النکاح، اور یہ فرق جو ہے کہ بنیاد اس اصل اور ضابطے پر ہے جس کو ہم نے کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے۔ کہ دیکھیے کتاب النکاح میں آپ کو یاد ہوگا کہ مجلس عقد میں ہندہ بیٹھی ہوئی ہے اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھاتے وقت دولہا سے یہ کہا کہ یہ لڑکی جو خالدہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ لڑکی بیٹھی بھی ہے لیکن اور اشارہ بھی کر رہے ہیں مگر نام غلط لے رہے ہیں، وہ ہے ہندہ اور نام لیا خالدہ، یہ لڑکی جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے خالدہ، اس کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ اب وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو اب نکاح ہوگا یا نہیں؟ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب کہیں کہ یہاں تو اشارہ تو صحیح ہے اسی لڑکی کا ہے مگر تسمیہ فاسد ہے نا، تسمیہ کیا ہے؟ وہ تو ہے ہندہ اور نام لے رہے ہیں خالدہ، تب بھی یہ نکاح صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی اصل کس پر ہے؟
کہ اگر یہ دیکھیں کہ متحد جس کی طرف اشارہ ہے وہ متحد الجنس ہے یا مختلف الجنس، اگر متحد الجنس ہے تو اشارہ کر رہے ہیں تو اگرچہ تسمیہ غلط ہے تو وہ بے صحیح ہو جائے گی، کیونکہ متحد الجنس اگر ہے تو وہاں اشارہ تسمیہ سے بلیغ ہے، اور اگر مختلف الجنس ہے تو وہاں اشارہ نہیں بلکہ تسمیہ جو ہے لینا پڑے گا۔ فرق دونوں پر یہ ہے، دونوں اور اصل پر فرق یہ ہے کہ جس کو ہم نے کتاب النکاح میں ذکر کیا، امام محمد کی دلیل کیا، ان الاشارۃ مع التسمیۃ، کہ اشارہ تسمیہ کے ساتھ اذا اجتمعتا، جب دونوں جمع ہو جائیں، ففی مختلف الجنس، مختلفین تھا اضافہ سے نون گر گیا، کہ دو مختلف جنسوں میں سے يتعلق العقد بالمسمى، تو اگر دونوں مختلف جنس ہیں اور اشارہ اور تسمیہ دونوں میں فرق ہو گیا تو اب جو ہے عقد متعلق ہوگا مسمى سے، وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، اگر وہ مسمى نہیں، مسمى کے معدوم ہونے سے باطل ہو جائے گی۔ مثلا جو ہے کہ کہہ رہا کہ میں نے باندی بیچا، یہ باندی آپ کے ہاتھ فروخت کیا، اور وہ جو اس کا یہ باندی وہ باندی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، غلام ہے، تو یہ بھی کہہ رہا، باندی بھی کہہ رہا ہے، تو اب یہ بے باطل ہو جائے گی۔ اور وفی مختلف الجنس، اور اگر جو ہے مختلف الجنس ہوں اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مختلف الجنس ہیں، اور جو ہے اور تسمیہ اور اشارہ دونوں میں فرق ہو رہا ہے، ففی مختلف الجنس، دو مختلف جنسوں میں يتعلق العقد بالمسمى، تو مسمى سے عقد جو ہے متعلق ہوگا، وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، اور مسمى کے معدوم ہونے سے جو ہے عقد باطل ہو جائے گا۔ تو اب وفی متحد الجنس يتعلق المشار الیہ، اور اگر مشار الیہ اور مسمى دونوں متحد الجنس ہیں تو يتعلق بالمشار الیہ، تو مشار الیہ سے جو عقد متعلق ہوگا، وینعقد، اور عقد منعقد ہو جائے گا، لوجود ہی، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے، وتخیر لفوات وصف، اور مشتری کو اختیار ہوگا وصف کے فوت ہونے سے، تو اصل میں منعقد ہے کیونکہ مسمى موجود ہے، اور اس کو اختیار کیوں ہوگا، کیونکہ وصف یہ فوت ہے۔ اب مثالی کمر اس طرح عبدن علی انہ خباز، جیسے کسی نے ایک غلام خریدا اور یہ کہہ کر کے کہ ہم کو روٹی پکانے والا غلام چاہیے، اور بائے نے جو ہے دے دیا بابو الاختر کو کہ لے جائیے، بہت اچھی روٹی پکاتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے کہ ہے تو مختلف الجنس، جنس تو ایک ہے، کہا ہم کو ایسا غلام چاہیے کہ جو روٹی پکانے میں ماہر ہو، تو چاہے ہم وحید الرحمن کو فروخت کریں، چاہے جو ہے اس کو باب الاختر کو فروخت کریں، چاہے اور کسی کو، ایک مثال ہے، ورنہ یہ سب تو آزاد ہیں، تو کسی کو خریدیں، تو اب یہ خریدنا اور بیچنا صحیح ہے، لیکن ہمارا مقصد تھا کہ ایسے غلام کو خریدیں جو روٹی پکانا جانتا ہو، اور باب الاختر پکانا نہیں جانتا، روٹی کھانا جانتا ہے، تو ہمارے مقصد کے مطابق تو ہے نہیں ہے۔ تو مختلف الجنس میں کیا ہے، یہ عقد متعلق ہوتا ہے مسمى سے، اور باطل ہو جائے گا جو ہے مسمى کے تسمیہ کے باطل ہونے سے، اور متحد الجنس میں عقد جو متعلق ہے مشار الیہ سے، اور عقد جو ہے یہ منعقد ہو جائے گا مشار الیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے، اور مشتری کو اختیار ہوگا وصف کے فوت ہونے سے، کمن اس طرح جیسے کسی نے غلام خریدا اس شرط پر کہ یہ خباز ہے، خبز روٹی، خباز روٹی پکانے والا، کہ یہ اچھا نان بائی ہے، فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ، تو وہ نان بائی نہیں کاتب نکلا، وفی مسئلتنا الذکر والانثی من بنی آدم، اور ہماری مثال میں جو ہے ہمارے مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں دو جنس ہیں، کہ فی الاغراض، اغراض میں تو انسان ہے، دو انسان، لیکن یہ اغراض میں بھی متفاوت ہوتے ہیں، مثلا کہ عورت اگر ہے تو اس سے غرض کیا ہے کہ کھانا پکانا، بچوں کے توالد و تناسل وغیرہ، اور بچوں کی تربیت، اور غلام ہے تو باہری جو ہے امور، اسے امامت کے لیے منتخب کرنا یا اور کسی کام کے لیے،
اور یہ فوت ہوتے ہیں، اور ہمارے مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں جو دو جنس ہیں للتفاوت فی الاغراض، اغراض میں تفاوت کی وجہ سے، مثلا جو ہے زید کا مقصد تھا باندی خریدنا، اور باندی خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ زید لا ولد تھا، اس نے سوچا کہ باندی خرید لیں جس سے بچہ پیدا ہوگا، تو بچہ پیدا کرنا مقصد تھا، اور دوسرے یہ کہ اندرون خانہ اس سے خدمت لینا تھا۔ اب اگر باندی کی جگہ غلام بیچ دے، باندی کہہ کر کے غلام بیچے، تو زید کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا، غلام سے اولاد کا سلسلہ تو نہیں چل سکتا ہے۔ تب اسی کو فرما رہے ہیں کہ دونوں مقصد میں فرق ہے، باندی اور غلام دونوں کے مقصد میں فرق ہے۔ ایسے ہی بکرا اور بکری کہ ہمیں بکرا چاہیے، اور بکرا کہا، اور اس نے جو ہے بکرا کہہ کر کے بکری فروخت کر دیا، تو یہ بے صحیح ہے، کیونکہ اسے گوشت کھانا تھا یا عقیقہ کرنا تھا، تو عقیقہ کرنا ہے یا گوشت کھانا ہے، قربانی کرنا ہے، تو چاہے بکری ہو یا بکرا، دونوں سے عقیقہ ہو جائیں گے، دونوں کی قربانی ہوگی، دونوں سے کا گوشت جو حلال ہے۔ تو یہاں تذکیر و تانیث میں فرق ضرور ہے، لیکن یہ مختلف الجنس نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہے، متحد الجنس کہیں گے۔ کہ تو یہ ہمارے مسئلے کی مذکر مؤنث بنی آدم میں دو جنس ہیں، ان کے اغراض و مقاصد میں تفاوت کی وجہ سے، وفی الحیوانات جنس واحد، اور حیوانات میں ایک ہی جنس ہے، کہ للتقارب فیہا، کہ ان دونوں کے مقاصد قریب قریب ہونے کی وجہ سے، مثلا بکرا اور بکری دونوں کے مقاصد میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ بکری سے دودھ حاصل ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر دودھ حاصل کرنا نہ ہو، پالنا نہ ہو، بلکہ جو ہے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کے لیے اسے ذبح کرنا ہے، تو چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو۔ اور لیکن انسانوں میں مذکر مؤنث دو جنس کے ہوتے ہیں، ان کے مقاصد میں فرق ہونے کی وجہ سے، اور حیوانات میں تذکیر مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہے، ایک جنس کے ہوتے ہیں، مقاصد میں کیا ہے، قربت ہونے کی وجہ سے، وہو المعتبر فی ھذا، اور اس باب میں مقاصد ہی کا اعتبار ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ کل خل و دبس، جیسے کہ سرکہ اور شیرہ، جنسان، یہ دو جنس ہیں، حالانکہ سرکہ بھی انگور سے بنا ہے اور شیرہ بھی انگور سے بنا، تو اصل تو انگور ہے دونوں کی، لیکن جو ہے دونوں ایک جنس سے، کہ ایک جنس نہیں دو جنس، تو ان کی اصل ایک انگور، لیکن جو ہے ہنسا اور جو ہے کہ جیسے خل اور دبس، یہ سرکہ اور شیرہ دونوں انگور سے بنائے گئے ہیں، لیکن دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو سرکہ کا مقصد کیا ہے، سالن، روٹی سے کھانا، چاول سے کھانا، دال سے کھانا، اور دبس جو ہے، شیرہ جو ہے، یہ ایسے ہی طاقت کے لیے پی لینا، تو یہ دو جنس ہیں۔ والوزاری والزندینجی، اور وزاری اور دنسینجی کپڑے دو جو ہے یہ دونوں مختلف الجنس مانیں گے۔ اب ایک کپڑا ہے وزاری، جو وزار شہر کی طرف منسوب ہے، جسے کہتے ہیں بنارسی ساڑی، جو بنارس میں وہاں بنتی ہے یا مبارک پور میں بنتی ہے، تو بنارسی ساڑی، بھاگل پوری چادر جو بھاگل پور میں تیار ہوتی ہے، تو ایسے ہی وزاری ایک شہر ہے، تو اب اس کے جو ہے کہ وزاری جو ہے کہ یہ وزار کی طرف یہ منسوب ہے، اور جو سمرقند میں شہر ہے، تو وہاں سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے اس کو وزاری کہتے ہیں۔ اور زندینج جو ہے یہ بھی بخارا میں ایک شہر ہے، ایک آبادی ہے، تو وہاں جو کپڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے زندینجی کہتے ہیں۔ تو اب دو کپڑے ہو گئے، تو اب ان کی بے جائز ہے، اور تو ان کی بے جو ہے، حالانکہ یہ دونوں جو ہے کپڑے ہی ہیں، لیکن دونوں ایک جنس نہیں، دونوں دو جنس ہو گئے، کیونکہ دونوں دو شہر میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ہے کہ اب یہ دونوں دو جنس ہیں، حالانکہ ان دونوں کی اصل کیا ہے، دھاگا۔ تو اگر مقصد قریب قریب ہو تو ایک جنس مانیں گے، اور اگر مقصد میں تفاوت زیادہ ہے تو دو جنس مانیں گے، اصل کا اعتبار نہیں ہوگا۔
تو اب دیکھیں اوپر آئیے کہ باندی اور غلام دونوں کی اصل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن باندی کا مقصد کیا ہے؟ توالد، اس سے بچہ پیدا کرنا، بچوں کی پرورش لینا، اور غلام کا مقصد کیا ہے کہ توالد و تناسل نہیں، اسے صرف خدمت لینا۔ تو دونوں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی خدمت میں رہیں، لیکن جو ہے لاک ڈاؤن نہ کوئی جو ہے کہ اب یہ دونوں دو جنس ہو گئے، کون؟ جاریہ اور غلام، کیونکہ مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو اگر جاریہ کہہ کر بیچا اور غلام نکل آیا تو یہ بے اس کی اجازت پر موقوف ہے، مشتری چاہے قبول کر لے، مشتری چاہے فسخ کر دے۔ واللہ تعالیٰ